الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور اسی پر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک آیت میں خود اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کو نبی جی لوگوں کو کہہ سنائیے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میرے طریقوں پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اسی پر میں نے ایک حدیث پیش کی تھی کہ جب رب العالمین محبت کرتے ہیں تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور جب بندہ اطاعت نہیں کرتا، نہ اللہ کا کہا مانتا ہے، نہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں تو آسمان والے بھی ناراض ہوتے ہیں اور زمین والے بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں ہماری اطاعت ہو جاوے تو دنیا کی ہر چیز ہم سے محبت کرے گی اور ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی، ہمارے تابع ہوگی۔ آج دنیا میں جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں مسلمانوں کے مخالف نظر آتی ہیں، ساری حکومتیں، دنیا کے لوگ، پروپیگنڈے، سازشیں سب مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے خود ہماری اپنی قدر نہیں کی ہے، ورنہ دنیا کی مخلوق جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ تو کیا بڑی طاقتور چیزیں بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 جگہ پر ایک واقعے کو نقل کیا ہے بخاری شریف میں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک بات فرمائی کہ اس وقت ایک آدمی غریب قسم کا تھا، اس کو قرضے کی ضرورت پیش آئی کہ میں کسی سے قرضہ لے کر کے اپنا کام ابھی چلاؤں۔ تو وہ بنی اسرائیل کا آدمی، وہ غریب آدمی چلا اپنے گھر سے قرض لینے کے لیے، اور جس سے قرض لینے کے لیے وہ جا رہا ہے وہ سمندر کے اس پار ہے اور یہ آدمی سمندر کے اس پار۔ تو وہ کشتی میں بیٹھا، سمندر پار کرتے ہوئے اس آدمی کے گھر پہنچا اور اس سے جا کر کے اس نے کہا کہ مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کوئی گواہ، تجھے قرضہ تو میں دے دیتا ہوں۔ تو جس کو قرض لینا تھا اس آدمی نے کہا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم دو کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے۔ تو کہا یہ تو تیری بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی کفیل، کوئی ذمہ دار ہم دو کے بیچ میں، تاکہ اگر تو نہ دے تو میں اس کے پاس سے اپنا قرضہ وصول کر لوں۔ تو اس آدمی نے کہا وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہم دو کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی کفیل ہے، ذمہ دار ہے، کافی ہے۔ تو اس نے کہا تو نے ٹھیک بات کہی، 1000 دینار اس آدمی کو قرضہ دے دیا کہ یہ تیرا قرضہ۔ ایک تاریخ متعین ہوئی، وقت لکھا گیا کہ فلاں وقت پر فلاں تاریخ میں یہ پیسے لوٹا دیے جائیں گے۔ وہ 1000 دینار لے کر کے وہاں سے روانہ ہوا، گھر آیا، اپنی ضرورتوں کا سامان خریدا، دن چلتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اب قرضہ ادا کرنے کا وقت اور تاریخ نزدیک آئی، تو اس نے کہا چلو قرضہ ادا کر دیا جائے۔ تو وہ آدمی 1000 دینار قرضہ لے کر کے سمندر کے کنارے پہنچا، کیونکہ اس کو دوسری پار جانا تھا، اور وہاں پہنچ کر کے اس نے دیکھا کہ سمندر کے نزدیک کوئی کشتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی کہ اب میں سفر کیسے کروں، سامنے کیسے جاؤں۔ تو انتظار میں بیٹھا رہا، کوئی کشتی نظر نہیں آئی۔ اب وہ مایوس اور نا امیدی کے ساتھ آخر میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوا اور ایک لکڑی اس کو نظر آئی۔ تو وہ لکڑی میں اس نے سوراخ کیا، 1000 روپے اس لکڑی میں رکھے، 1000 دینار، اور ایک چٹھی لکھی اور لکھا کہ فلاں آدمی کا قرضہ ہے، سمندر تیری وجہ سے میں یہاں پر رکا ہوں، اب تیرے ہی حوالے میں پیسے کرتا ہوں تو فلاں آدمی کو یہ قرضہ پہنچا دے۔ یہ لکھ کر کے اس نے اس کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب ڈال کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بس میں جتنا تھا اتنا کیا، باقی تیرے حوالے۔ وہ آدمی اپنے گھر سے قرضہ لینے کے لیے نکلا کہ چلو تاریخ نزدیک آئی، پیسے لینے ہیں تو اب میں جا کر کے لے لوں۔
تو وہ گھر سے نکلا، سمندر کے دوسرے کنارے پر آ کر کھڑا ہے، لیکن کوئی چیز اب اس کو کشتی ملتی نہیں ہے ادھر آنے کے لیے۔ تو وہ آدمی بھی مایوس اور نا امیدی کے ساتھ واپس جا رہا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ لکڑی ہے، سمندر کے کنارے پر آ پہنچی، چلو میں اس کو گھر لے جاتا ہوں، اس کو جلاؤں گا، عورتیں کھانا پکائے گی تو جلانے میں یہ کام آئے گی۔ تو وہ لکڑی اٹھا کر کے وہ تو اپنے گھر لے گیا، لیکن جلانے کے لیے جب لکڑی کو اس نے چیرا تو اس میں سے ایک چٹھی نکلی اور 1000 دینار نکلے، اور چٹھی میں لکھا تھا کہ فلاں آدمی کا قرضہ میں پہنچا رہا ہوں۔ یہ اب اس کو تو سبق مل گیا، عبرت بھی مل گئی کہ یہ پیسے مجھے مل گئے، جو سبق لینا تھا وہ اس نے لے لیا۔ کچھ مدت کے بعد اب اس نے دوسرے 1000 دینار کا انتظام کیا، جس کو قرض جس نے لیا تھا اس نے، کہ چلو یہ پیسے پہنچے کہ نہیں پہنچے معلوم نہیں، اب میں اس کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ نکل رہا ہے، اور نکلنے کے بعد اس کے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ ایک آپ کے 1000 دینار قرضہ، تو کہا کہ وہ پیسے تو مجھے مل چکے کشتی کے حوالے، ایک لکڑی کے حوالے سے، اور اس میں چٹھی لکھی تھی۔ کہا چلو آپ کو مل چکے۔ اس واقعے کو لکھنے کے بعد علماء اور مفسرین محدثین کلام کرتے ہیں کہ بندہ جب حقیقت میں رب العالمین کے تابع وکفا باللہ شہیدہ وکفا باللہ کفیلا، کفیل اور ذمہ دار اللہ رب العالمین کی ذات کو بنا لیتا ہے، تو پھر دنیا کی ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہیں اور اس کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی محبت کریں گے۔ جب خدا اطاعت پر محبت کریں گے تو دنیا کا کہیں بھی کام ہمارا رک نہیں سکتا۔ تو ناراضگی جو دنیا میں چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے سازشیں، وہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ ہم لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جنت میرے لیے ہے، میرے لیے سجائی گئی ہے، میرے لیے بنائی گئی ہے، ہم اس میں جا کر کے رہیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رہیں دنیا کا نظام بھی مسلمانوں سے چلتا ہے، مسلمان نہیں ہوگا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ایک آدمی نے بھینس پال رکھی ہے، اس کو روزانہ دودھ دیتی ہے، 10 لیٹر 15 لیٹر جو بھی مقدار ہے وہ روزانہ نکالتا ہے، اس کو استعمال میں لاتا ہے، بیچتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے۔ لیکن جب وہ بھینس بوڑھی ہو جائے گی، اب دودھ دینے کے قابل نہیں رہے گی، تو آدمی اس بھینس کو کوڑیوں کے بھاؤ میں کسائی کو دے دے گا کہ بھائی آپ اس کو کاٹ ڈالیں اور اس کو بیچ دیں، مسئلہ ختم کر دیں، اب یہ میرے کام کی نہیں رہی۔ اسی طرح آم کا درخت، کیریاں، جہاں سے آدمی اس کو ہر سال استعمال میں لاتا ہے، جس وقت وہ آم دینا بند کر دے گا آم کا درخت، اسی وقت آدمی اس کو کہے گا کہ اب اس کو کاٹ ڈالو، اس کی لکڑیاں بنا لو، اس کو جلا ڈالو یا کسی کام میں اس کو استعمال کر لو، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ مسلمان جب تک اپنی منفعت، اپنے فائدے اطاعت خدا میں، اطاعت رسول میں رہے گا، وہاں تک تو نظام بہرحال بہت بہتر رہے گا، اور جب اس کی نافرمانیاں اور اطاعت نہیں ہوگی اس وقت پھر دنیا کا نظام بگڑے گا۔ وہی معاملہ ہوگا جیسا کسا ایک آدمی کی بھینس کے ساتھ ہوا اور آم کے درخت والے کے ساتھ آم کے درخت کا معاملہ ہوا، وہی معاملہ ہوگا۔ تو دنیا کو لوگ نہیں ماریں گے، مسلمانوں کو ہی ماریں گے، کیونکہ فائدہ منفعت ہم سے ہے، فائدہ ہم لوگوں سے ہے، دنیا ہمارے نظام سے چلتی ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب اللہ والا نہیں رہے گا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اور قرآن اس کی گواہی بھی دیتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو تو فائدے کے لیے پیدا کیا، جب تمہاری منفعت ختم تو ختم۔ ہمارا معاملہ پٹھان والے جیسا ہے، ہم محبت کے دعوے بہت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ کی ذات سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے، دعوے کے بعد دلیل نہ ہو، پروف نہ ہو، تو وہ غلط ثابت ہوتا ہے، وہ گنہگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہے مجھے میرے باپ سے بڑی محبت ہے، اب باپ بوڑھا ہوا، باپ کہتا ہے بیٹا ایک گلاس پانی دے تو، کہا کہ باپ دوسرے کسی سے منگوا لو نے
میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو کہا کہ تو ابھی محبت کی بات کرتا ہے، ایک گلاس پانی دینے کے لیے تو تیار نہیں، تو کوئی نہیں مان سکتا۔ ہم اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کی نافرمانی ہو نہیں سکتی۔ پٹھان والی بات کہ پٹھان صاحب گزر رہے تھے، ایک آدمی پیشاب کر رہے ہیں جو اسلام میں نہیں تھا۔ جب پیشاب قبلے کی طرف کر رہا تھا تو پٹھان صاحب نے اس کو اٹھایا، کھڑا ہو جا، کدھر پیشاب کرتا ہے؟ کہا قبلے کی طرف کرتا ہے، ہمارا قبلہ ہے، شرم نہیں آتی؟ اس کو ایک تماچا مارا۔ دوسرے کسی وقت میں پھر پٹھان صاحب پیشاب کر رہے تھے قبلہ کی طرف، تو وہی آدمی گزر رہا تھا، پٹھان صاحب آپ تو قبلے کی طرف پیشاب کرنے سے مجھے روکتے تھے، آج خود آپ قبلے کی طرف پیشاب کر رہے ہیں۔ کہا کہ میرا قبلہ ہے، میں کچھ بھی کروں۔ پھر دوسرا تماچا لگا۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے، اگر فرانس میں کوئی میرے رسول پر کچھ الفاظ لکھتا ہے، کچھ ٹپڑی کرتا ہے، تو ادھر میرا دل کھولتا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں تو غلط لکھتا ہے۔ دنیا کے کونے میں رہنے والا کوئی غیر مسلم اگر خدا کی اور میرے رسول کے بارے میں کچھ غلط الفاظ لکھتا ہے تو ہم آویدن پتر دینے کے لیے ہر شہر میں لائن لگاتے ہیں اور کلیکٹر کے آفس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں اگر میرے نبی کے طریقوں کو گھر سے نکال رہا ہوں، چہرے سے داڑھی نکالتا ہوں، سر سے بال ختم کرتا ہوں، میرا نبی ہے، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم نہ کرو کچھ۔ میرا نبی ہے، تمہیں کیا جاتا ہے؟ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ میں محبت کرتا ہوں، میں چاہے محبت میں کچھ بھی کر ڈالوں۔ آپ لوگ تو اطاعت والے، آپ کچھ مت کرو میرے نبی کو، تو غیروں کو موقع ہمیں نے دیا ہے۔ یہ اگرچہ بات ہنسنے کے موڈ میں لے جا کر کے حقیقت کو بھول نہ جائے، حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا نبی ہے تو کچھ بھی کریں، ہم سب کچھ کہتے ہیں، لیکن عشق کا حقیقت میں وہ ہوتا ہے جہاں کوئی سوال نہیں ہوتا، جہاں کوئی بات نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد حرام میں پہنچے، کعبۃ اللہ کے پاس میرے رسول کو جب مار رہے تھے کفار، جب اطاعت کی بات کہی لوگوں سے کہ اللہ کو مانو، تو اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ مارنے لگے، تو ابوبکر نے کہا ایسے بھلے آدمی کو آپ لوگ مارتے ہیں، کیوں مارتے ہو؟ تو ابوبکر کو مارنا شروع کیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت ابوبکر سب سے پہلا سوال کرتا ہے میرے رسول کا عالم کیا ہے؟ اس کو محبت کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آج کتب و ابدال دعائیں کرتے ہیں، لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں، علماء امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے دعائیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے حق میں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت حالات بہت نازک ہے دنیا میں، ہر طرف مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، کہیں پر آج کل حالات ایسے ہی ہے، کہیں حج کے لیے بھی مقدار متعین کی جا رہی ہے، اور کہیں الگ الگ قسم کے حالات ہیں، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور قانون جب تمام لوگوں کے لیے مکمل تیار ہو جا رہے ہیں تو پھر خالص مسلمانوں کو قانون کے تحت کیوں لایا جا رہا ہے؟ تو مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی سے جب کسی نے کہا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو حضرت نے جو جواب لکھا وہ دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں ایک باپ اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دے کہ تو چلا جا، ناراض ہو کر کے وہ بیٹا گھر سے باہر چلا گیا۔ اب چلے جانے کے بعد لوگ گئے باپ کے پاس کہ آپ کے بیٹے کو گھر میں داخل کر دو، آپ کا بیٹا ایسا ہے، کچھ معاف کر دو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، باپ کو سمجھا دیا، لیکن اب بیٹا تو اپنی دنیا میں گھوم رہا ہے، اس کو کچھ فکر کوئی پرواہ ہے نہیں، تو وہ آئے گا تو کہا جا تیرا باپ تجھے داخل کرتا، لیکن وہ جاتا ہی نہیں۔ ایک طرف
बुजुर्गों की दुआएं, कुतुब व अबदाल की दुआएं, अल्लाह वालों की दुआएं, वो तो हद तक पहुंच चुकी, अल्लाह को उन्होंने मनवा लिया। लेकिन है हम में से कोई कि हम उसके दर पर तो जावें? तो वो तो मान गया, लेकिन हम किधर है कोई मस्जिद में आने वाला? हालात से अभी हम ज्यादा दूर नहीं गुजरे, अभी भी हालात में ही है, लेकिन कुछ कम। तो एक आदमी को मैंने नमाज के मुतालिक कहा कि भाई नमाज आप बहुत पाबंद थे और अब आपने नमाज क्यों ऐसा हुआ? तो कहा मौल साहब दुकान शुरू हो चुकी, अब तो दुकान खुल गई, ग्राहकी ज़्यादा है, टाइम ही नहीं मिलता। कितने अफसोस की बात है, चंद दिनों में हम भूल गए, चंद दिन। अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम चीज़ें हमारे आलाइश, इम्तिहान के वास्ते हालात, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ऊपर नीचे होते रहते हैं ये हालात, तभी जाकर के तो इम्तिहान होगा। जब बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ चुके तो कोई जवाब नहीं था, और जब राहतें होने लगी तो अब हमारी मस्जिदें भी हम भूलते जा रहे हैं। तो बात में ये कह रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब इताअत होती है तो उस इताअत के बाद अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे, और जिस बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करें पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में है। हालात को समझें, हालात में गौर व फिक्र करें। आज पूरी दुनिया में एक ही आवाज़, वो आवाज़ ये है कि लोगों को उनके उलमा से, मुसलमानों को उनके उलमा से दूर कर दो, उनके उलमा की नफ़रत उनके दिलों में दाखिल कर दो, किसी भी तरह दाखिल कर दो, लोग उलमा से दूर हो जाए। जब कट जाएंगे उलमा से तो दीन की समझ उनके पास नहीं होगी और वो गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे। रहबरी हम उलमा से हासिल करें, उलमा से बदगुमानी पैदा ना करें। अगर है कोई गलत काम में आलिम तो वो उसकी अपनी जगह पर मसला है, लेकिन अपने आप को बेनियाज न समझें। दारुल देवबंद में आज से 10 साल पहले मौलाना हबीबुर रहमान खैराबादी जो सदर मुफ्ती थे, अभी भी वो जिंदा है, एक फतवा कोई आदमी उनके पास लेने के लिए आया, हजरत ने फतवा दे दिया लिख करके। फतवा देने के बाद उसने कुछ हदिया देने की कोशिश की कि ये हदिया ले लीजिए हजरत। कहा कि नहीं चाहिए मुझे, मैं हदिया नहीं ले। कहा कि नहीं हजरत आपको लेना पड़ेगा, ज़बरदस्त हदिया ले लो, मेरा इतना हदिया कबूल कर लें। हजरत ने जब बहुत इसरार किया तो वो हदिया कबूल कर लिया। हदिया कबूल किया, उसने पीछे से फ़ोटो खींच लिया। फिर यूके में और दूसरी जगहों में ये फैला दिया कि मुसलमानों के जो उलमा है वो तो फतवा देते हुए रिश्वत लेते हैं ताकि लोग इनसे दूर हो जाओ। मसाइल यहाँ तक पहुँचे हैं उलमा से मुतनफ़िर करने के, लोग मुसलमान बन कर के आएंगे भेड़ियों की शक्ल में और हमें उलमा से दूर करते रहेंगे। बहुत संभलने की और समझने की ज़रूरत। फ़िलहाल दुनिया में दारुल देवबंद टारगेट पर है, दूसरा कोई मरकज़ टारगेट पर नहीं है, याद रखना, क्योंकि वहाँ से खतरा है गैरों को कि अब यहाँ से ये लोग उठ गए तो मसला खतरे में है, तो दबाया जा रहा है, तो सिर्फ उन्हीं को दबाया जा रहा है। अब देखें हालात, जहाँ कहीं आप उसकी तह तक पहुँचोगे तो दारुल देवबंद नज़र आएगा, क्योंकि सबसे पहला यहाँ से फितना का जो बन किया जाएगा तो यही उलमा करेंगे। न उनको काबतुल्लाह के उलमा मक्का और मदीना, वहाँ से उनको ज़्यादा खतरा नहीं है, वहाँ इमामत होती है, बयानात नहीं होते, वहाँ पर बाकायदा तबलीग के उसूल और कवानीन नहीं बयान किए जाते, वहाँ पर लोगों को पकड़ पकड़ करके दावत के काम पर बैंड लगाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों पर कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा किसी जगह पर है तो देवबंद से खतरा है कि किसी तरह देवबंद के आलिमों से लोगों को नफरत पैदा कर दो ताकि पूरी दुनिया में हम आसानी के साथ हमारे नहज पर, हमारे मिशन पर हम कामयाब हो सकें।
لہذا اس غفلت میں ہم اپنی زندگی کو ختم نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔